ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف سب آواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله بلند آواز سے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا شب اسرا کے دولہا مالک ہر دو سرا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار جہاں سرور سرورہ سیاح لامکاں حضور قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ بڑی عظمتوں برکتوں والا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ دن مبارک فرمائے، اور آپ احباب جو بڑی محبت سے دور و نزدیک سے جمعۃ المبارک کے لیے تشریف لائے اور احباب تشریف لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو میں قرآن و احادیث سے عظمت قرآن کے حوالے سے ہی کچھ باتیں آپ کی مہذب سماعتوں کی نظر کرنی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے جو زندہ و جاوید ہے۔
اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کو کمالات معجزات عطا فرمائے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ معجزات ختم بھی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ان میں سے ایک معجزہ قرآن مجید ہے، اور 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم قرآن مجید کو سینے سے لگا کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب کو جو کتاب عطا فرمائی تھی وہ آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ کوئی اور جو مذہب کا بندہ ہے اس سے پوچھو کہ تم اپنے مذہب کو سچا تو کہتے ہو، تو تمہارے مذہب کی کتاب ہے وہ تمہیں یاد بھی ہے؟ عیسائیوں سے ہی پوچھ لو کہ کیا تمہیں انجیل یاد ہے، یہودیوں سے یا دیگر سے پوچھ لو کہ زبور اور تورات کیا تمہیں یاد ہے۔ میں ذاتی طور پہ خود جب میں نے ایم فل کا تھیسس کیا تھا تو میرا جو مقالے کا عنوان یہی تھا، عقائد عیسائیت پر پیر کرم شاہ کی تحریرات کا تجزیہ۔ تو میں چند ایک سے ملا جو کرسچن لوگ تھے، کیونکہ تحقیق کرنی تھی ہم نے، ان کا رد ہی کرنا تھا، تو چند ایک سے ملا ہوں۔ تو آپ یقین جانیں کہ انہوں نے کوئی بات بتانی ہوتی تھی تو انجیل کو دیکھ کے تو کتنی دیر بیٹھے رہتے تھے، یہ چیز اس چیپٹر میں ہے، ادھر سے نہیں ملی، پھر پیج نکالا تو نہیں ملی۔ یہ ان کا حال ہے کہ جو ان کی کتابیں ہیں وہ ان کو اوپر سے دیکھ کے بھی صحیح یاد نہیں ہے۔ قرآن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا معجزہ ہے۔ 7 سال کا بچہ ہوتا ہے یا 10 سال کا بچہ ہوتا ہے، الحمدللہ کی حمزہ سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا کتنا بڑا معجزہ ہے۔ کسی مذہب کی کتاب کسی کو زبانی لفظ بلفظ یاد نہیں ہے، اگر وہ چند پیجز یاد کر بھی لیتے ہیں تو پھر بھی وہ تسلسل سے یاد رکھتے نہیں ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں وہ قرآن مجید کے حافظ موجود ہیں کہ جن کے سینے میں پورا قرآن مجید محفوظ ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ یہ ہمارے جمعے کی محفل ہے، محترم زینت القرآن قاری زبیر صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، پورا قرآن ان کو یاد ہے، حافظ شہزاد صاحب تشریف فرما ہے، دیگر وہ قاری صاحب ساتھ موجود ہیں۔ مثلا یہ ایک عام سا ہمارا جمعے کا پروگرام ہے، اس میں دیکھو کتنے قرآن کے حافظ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر پوری دنیا میں قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ یہ صرف اور صرف اگر اعجاز حاصل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ عام کتابیں ہم پڑھیں نا تو بور ہو جاتے ہیں، تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید وہ ہے کہ جس کو آدمی پڑھ کے بوریت محسوس نہیں کرتا، بلکہ قرآن پڑھنے سے اللہ بوریت کو دور فرما دیتا ہے۔ کوئی ناظرے کی صورت میں پڑھے تب بھی قرآن سے اس کو سکون ملتا ہے، حافظ پڑھے تب بھی قرآن سے سکون ملتا ہے، قاری پڑھے تب بھی قرآن سے سکون ملتا ہے، عالم پڑھے اس کو بھی قرآن سے سکون ملتا ہے، کوئی مفتی پڑھے اس کو بھی قرآن سے سکون ملتا ہے، قرآن کا ترجمہ لکھنے کے بعد قرآن کو پڑھے اس کو بھی قرآن سے نور ملتا ہے۔ ارے کوئی مفسر قرآن کی تفسیر لکھنے کے بعد قرآن کو پڑھے، اللہ اس کو بھی قرآن سے نور عطا فرماتا ہے۔ کبھی آج تک کسی نے نہیں کہا بھئی صبح فجر میں بھی ہم نے قرآن پڑھا تھا تو زور میں پھر ہم وہی قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی اور چیز پڑھ لیتے ہیں، نہیں، کسی نے نہیں کہا۔ کیوں؟ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن مجید کو جتنی بار زیادہ پڑھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ پڑھنے والے کو نور عطا فرماتا ہے۔ پھر باقی جو کتابیں ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ تبدیل ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن قرآن وہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم خود اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اب جو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں وہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ بڑے محظوظ ہوں گے۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندے کی اگر کوئی کپڑوں کی دکان ہو تو کپڑوں کی دکان والے نے اگر کوئی گارڈ رکھا ہوتا ہے تو بعض اوقات نہیں بھی رکھتے، کہتے ہیں چلو قیمتی تو ہے لیکن بہت زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر چاندی کی دکان وہ کہتا ہے جی بڑا قیمتی مال پڑا ہوا ہے تو یہاں پر جو گارڈ ہے جو محافظ ہے وہ بھی بڑا اعلیٰ ہونا چاہیے۔
اسی طرح اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ اگر کسی بندے کی سونے کی دکان ہو تو سونے کی دکان میں کروڑوں روپے کا سونا پڑا ہو تو وہاں پر بندہ کہتا ہے کہ جو محافظ ہے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو دن کو بھی الرٹ رہے رات کو بھی الرٹ رہے. کیوں؟ قیمتی چیز پڑی ہوئی ہے نا. پتہ چلا جتنی قیمتی چیز پڑی ہو ہم جو محافظ رکھتے ہیں وہ اتنا ہی اعلیٰ رکھتے ہیں. تو قرآن کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ کتنا قیمتی کلام ہے جس کی حفاظت خود اللہ فرما رہا ہے. آپ کو بات سمجھ آئیے. دنیا داری کا دستور ہے جتنی اعلیٰ چیز ہو ہم کہتے ہیں یہاں پر سونے کی دکان ہے 5-7 یہاں پر گارڈ ہونے چاہیے محافظ ہونے چاہیے. کیوں کہ قیمتی چیز پڑی ہوئی ہے. تو قرآن کی قیمت کا کیا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں جس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات فرما رہی ہے. قرآن جب نازل ہوتا تھا تو جو کافر تھے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے. کسی نے کہا یہ تو جادو ہے, کسی نے کہا جی نعوذ باللہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ سورۃ البقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد خداوندی ہے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے کافرو جو کچھ ہم نے اپنے بندے پہ یعنی سرکار پہ نازل فرمایا اگر تم اس میں شک کرتے ہو کہ اس کو اپنی طرف سے بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کافرو تم اکٹھے ہو جاؤ پورا کہ قرآن تو درکنار تم بھی اکٹھے ہو جاؤ اس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت لے آؤ. یہ چیلنج صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا, اس وقت بھی تھا, آج تک یہ چیلنج موجود ہے, آج سے لے کر قیامت تک کے لیے یہ چیلنج موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کافرو جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورت کوثر ہے تم سارے اکٹھے ہو کر ایک سورت جیسی کوئی سورت نہیں بنا سکتے تو پورے قرآن کا کون جواب دے سکتا ہے؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے. 1400 سال سے قرآن کا یہ چیلنج برقرار ہے کوئی ایک سورت ہی لے آؤ. قرآن کی سب سے چھوٹی سورت الفاظ کے اعتبار سے سورت کوثر ہے, سب سے بڑی سورت البقرہ ہے. تو فرمایا کہ جو سب سے چھوٹی سورت قرآن کی ہے الفاظ کے اعتبار سے سورت کوثر جن کے الفاظ مختلف ہیں معنی اور مفاہیم کے لحاظ سے تو وہ بھی سمندر کی طرح ہے. فرمایا کہ جو الفاظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹی ہے اس جیسی کوئی سورت نہیں بنا سکتے تو سورت المائدہ جیسا کلام کون بنائے گا؟ سورت آل عمران جیسی سورت کون بنائے گا؟ اور قرآن کی جو سب سے بڑی سورت بقرہ ہے اس جیسی کوئی سورت نہیں بنائے گا. تمہاری اوقات تو یہ ہے تم ایک آیت جیسی آیت نہیں بنا سکتے تو پورے قرآن جیسا کلام کیسے بنا سکتے ہو؟ تو کہنا پڑے گا یہ بندے کا کلام نہیں ہے یہ رب کا کلام ہے جس پر نازل ہوا وہ مصطفیٰ بھی بے مثال ہے یہ کلام بھی بے مثال ہے نازل فرمانے والا رب بھی بے مثال ہے. تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید جیسی کوئی ایک صورت بھی نہیں بنا سکا. کافر لوگ آپس میں مل کے بیٹھتے تھے تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم تھوڑا سا بناتے ہیں. انہوں نے لکھا جی الفیل مل فیل اس طرح کے چند جملے لکھے ہاتھی, پھر آگے لکھا جی کیا ہے ہاتھی, آگے خاموش ہو گئے. کہتے ہیں آگے ہم کیا لکھیں اس کی دم کا ذکر کریں اس کے دانتوں کا ذکر کریں اس کے پیٹ کا ذکر کریں ٹانگوں کا ذکر کریں. ہم نے کر بھی دیا تو لوگ کہیں گے کیا ہے ہاتھی کا, اس کے کان ہے تو پاؤں ہے تو پیٹ ہے اس کا تو کیا ہے. تو وہ چپ ہو کر بیٹھ گئے ایک جملہ بھی نہ لکھ سکے. قرآن وہ ہے کہ جس کے ایک ایک لفظ کو دیکھ کر علماء 5-5 گھنٹے تقریر کرتے ہیں قرآن کا علم پھر بھی مکمل نہیں ہوتا.
یہ قرآن کا اعجاز ہے نا کہ ایک ایک جملے کو لے کر اس پر کتنی کتنی وقت گفتگو کی جا سکتی ہے۔ قرآن پر آج تک کتنی تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، عربی میں لکھی جا چکی ہیں، اردو میں لکھی جا چکی ہیں، لیکن قرآن کے علوم مکمل ہوئے نہیں۔ ہمارے قلم ٹوٹ جاتے ہیں، ہم بے بس ہو جاتے ہیں، قرآن مجید کا علم کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا تھا کہ پورا قرآن تو درکنار، فرماتے ہیں کہ میں صرف سورت فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو جو عرب کے اونٹ ہیں 70 اونٹ بھی ان کتابوں کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، صرف سورت فاتحہ کی تفسیر۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے؟ یہ روحانی مقام ہے۔ اس مقام کو سنی سمجھ سکتا ہے، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ تھے کہ جو مغرب سے لے کر عشاء تک پورے قرآن کی تلاوت بھی فرما دیا کرتے تھے۔ یہ جسمانی طاقت سے نہیں ہوتا، یہ روحانی طاقت سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے قرآن کی اس طرح بھی تلاوت فرما لیتے ہیں۔ اور کیسے فرما لیتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو ایک قدم رکھتے تھے تو دوسرا قدم رکھنے سے پہلے پورے زبور کی تلاوت کر دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا فرما رکھے ہیں۔ قاری صاحب آگے تشریف لیں، قاری عدیل صاحب آگے تشریف لیں، آپ کی یہ جگہ ہے جناب، یہ مقام۔ تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید کی ایک سورت جیسی نہ کوئی سورت لا سکا ہے، نہ قرآن مجید کے ایک لفظ جیسا آج تک کوئی لفظ بنا سکا۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میرے صحابہ تم رات کو سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کر کے سویا کرو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت تو ممکن نہیں ہے۔ فرمایا جو 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی اس طرح کی اور کتاب؟ حضرت معاویہ، ایک حضرت امیر معاویہ ہے، یہ نہیں، یہ دوسرے حضرت معاویہ ہیں۔ یہ مدینہ شریف میں شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے مقام پر تھے اس وقت، تو زمین جو تھی وہ سمٹ گئی اور حضرت جو معاویہ تھے ان کا جو جنازہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ یہ جو زمینوں کے فاصلے ہیں، دیواروں کے فاصلے، پہاڑوں کے، یہ میرے آپ کے لیے ہیں۔ سرکار تو زمین پہ بھی بیٹھے ہو تو زمین کے پر بیٹھ کر عرش کی خبریں عطا فرماتے ہیں، یہ فاصلے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو زمین سمٹی تو سامنے آگے حضرت معاویہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا فرمائی اور فرمایا کہ یہ معاویہ کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 70,000 فرشتوں کو بھیجا۔ محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ 70,000 فرشتوں کو بھیجا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں خاص بیعت کیا تھی؟ اب یہ سنیں گے تو انشاءاللہ قرآن سے اور محبت پیدا ہوگی۔ یا رسول اللہ خاص بات کیا تھی؟ فرمایا کہ اس لیے 70,000 فرشتے آئے، یہ سورت اخلاص کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے، سورت اخلاص کثرت سے تلاوت فرمائیں تو 70,000 فرشتے آسمان سے آ جاتے ہیں۔ تو جو پورا قرآن کثرت سے پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بلندیاں عطا فرما دیتا۔ اور پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہے، قرآن کا دل سورت یاسین ہے۔ جو سورت یاسین کی تلاوت ایک مرتبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 قرآن مجید کی تلاوت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، الف لام میم آپ تلاوت کریں 10 نیکیاں، الف کے بدلے 10 لام کے بدلے 10 میم کے بدلے الف لام میم پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نہیں بلکہ 30 نیکیوں کو نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ ایمان سے بتائیں کہ اس طرح کی کوئی اور کتاب ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں نسخہ کیمیاء قرآن ہے، کتاب شفا قرآن ہے، اکمل کتاب قرآن ہے، مکمل کتاب قرآن ہے، مفصل کتاب قرآن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کی خلافت کا ذکر اس قرآن میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کی استقامت کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر قرآن میں ہے، لسان اسماعیل کا ذکر قرآن میں ہے، ادائے خلیل کا ذکر قرآن میں ہے، غم و آلام یعقوب کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے،
ید بیضا کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا ذکر قرآن میں ہے، اور مصطفیٰ کے کمالات کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو یہ قرآن وہ قرآن ہے جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر تا قیامت جو کچھ ہو چکا ہونے والا ہے، قرآن ہمیں سارا کچھ بتا رہا ہے۔ محبت سے ذرا بولے نا سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے متعلق ہی کیا ارشاد فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی خشکی کا علم، کوئی تری کا علم ایسا نہیں ہے، کوئی پتا ایسا نہیں ہے، مگر سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے چہرے خوشی سے کھلکھلا اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم، خشکی کا علم، تری کا علم، درختوں کا علم، ہر چیز کا علم قرآن میں بیان فرما دیا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ سارے علوم جتنے بھی ہیں شروع سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک، سارے علوم کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا ہے۔ پتہ چلا سارے علوم قرآن میں ہے، قرآن سرکار کے سینہ مبارک میں ہے، تو جتنے علوم قرآن میں ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے علوم اپنے محبوب کو سکھا دیے ہیں۔ تین چیزیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر جب آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں مسجد میں، مدرسے میں، کالج میں، اسکول میں، تو تین چیزیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر استاد جو پڑھانے والا ہے اگر وہ کامل نہ ہو تو آپ خود بتائیں کہ شاگرد کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جس استاد کو خود نہیں آتا وہ آگے کیا پڑھائے گا؟ پتہ چلا جو پڑھانے والا ہے وہ قابل ہونا چاہیے۔ آگے شاگرد بالکل ہی نیلا ہو، ایک لفظ اس کے ذہن میں نہ بیٹھتا ہو، گھر سے وہ سودے 5 لینے کے لیے جائے تو واپس 3 لے کے آ جائے، تو اس نے کیا یاد کرنا ہے کچھ اور، جس کے حافظے کا یہ عالم ہے۔ شاگرد کامل نہ ہو تو تب بھی مقصد تعلیم کا پورا نہیں ہوتا۔ دو باتیں۔ تیسری چیز ہے کہ جس کتاب کو پڑھا جا رہا ہو اگر وہ کتاب کامل نہ ہو تو تب بھی بولو حق ادا ہوتا۔ پتہ چلا کہ استاد کا کامل ہونا بھی ضروری ہے، جس کو پڑھایا جا رہا ہے اس کا کامل ہونا بھی ضروری ہے، جس کو پڑھا جا رہا ہے اس کا کامل ہونا بھی ضروری ہے۔ اب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ میری جو تھکاوٹ ہے وہ اتر جائے گی، آپ کی بھی اتر جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کو قرآن سکھانے والا ہے، مصطفیٰ سیکھنے والے ہیں۔ پڑھا کس کو جا رہا ہے؟ قرآن کو۔ جو پڑھانے والی ذات ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، وہ اللہ ہے۔ جس کو پڑھا جا رہا ہے وہ کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے، اور جو پڑھنے والے مصطفیٰ ہیں وہ نبیوں کے بھی سردار ہے، وہ رسولوں کے بھی سردار ہے۔ جو پڑھانے والا ہے اس جیسا بھی کوئی نہیں، جس کو پڑھا جا رہا ہے بولو اس کتاب جیسی کوئی کتاب بھی نہیں، اور جو پڑھنے والے مصطفیٰ ہیں ان جیسا نبیوں میں سے بھی کوئی نہیں، ان جیسا رسولوں میں سے بھی کوئی نہیں۔ عارف کریم میاں محمد بخش صاحب اسی لیے فرماتے ہیں نا، پورا قرآن سرکار کی عظمت و شان بیان فرماتا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ اسی لیے فرماتے ہیں کہ زیراں زبراں تشداں مہداں تے سب شان تیری وچ آیا آما لوکاں
خبر نہ کوئی تے خاصا رمضان پایا. آگے میاں صاحب کیا فرماتے جس دل اندر عشق نہ رچیا. قرآن پڑھے تو گستاخیاں کرے تو میاں صاحب کیا فرماتے ہیں جس دل اندر عشق نہ رچیا تے کتے اس تو چنگے او مالک دے گر راکھی کر دے تے صابر بھکھے ننگے. تے جس دل اندر عشق سمایا. یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جس دل اندر عشق سمایا تے پھر نہیں ہونے جانا پاوے ملن یار ہزارہ اسی نہیں یار وٹانا. آج ایک اچھا قاری قرآن پڑھ رہا ہو نا, اچھا قاری قرآن پڑھ رہا ہو تو آپ ایمان سے بتائیں دل کرتا ہے نا یہ پڑھتا جائے ہم سنتے جائیں. ایسے لگتا ہے قرآن نازل ہو رہا ہے, اچھی آواز ہو, منزل بھی اچھی ہو, لہجہ بھی اچھا ہو, سر لے بھی ہو تو دل کرتا ہے یہ پورا قرآن پڑھ دے کیونکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ جو آپ قرآن سنتے ہیں آپ کہتے ہیں بڑا سرور آیا یار یہ تو مزہ آ گیا. یہ ایمان کی علامت ہے. جس کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہاں پر ایک قاری اچھی قرات میں اچھی منزل کے ساتھ اچھے تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھے تو یہ کیفیت ہوتی ہے. ذرا اب آپ عالم تخیل میں دیکھیں جب صحابہ قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. جب سرکار خود قرآن پڑھتے ہوں گے. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب مدینے کے تاجدار قرآن پڑھا کرتے تھے جو تھکے ہوئے لوگ ہوتے تھے ان کی تھکاوٹ اتر جاتی تھی. جو بیمار ہوتے تھے سرکار کی زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت سننے کی وجہ سے اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب. بولیے کیا نام ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ. یہ جو بڑے رٹے لگاتے پھرتے نا جی سرکار کے دور میں تو میلاد نہیں تھا تو یہ نہیں تھا تو وہ نہیں تھا تو تم تو کرتے ہو. ہم ان کو کہتے ہیں سرکار کے دور میں تو چلو تم 8 ہی پڑھتے ہو. 8 رکعت نماز تراویح بھی با جماعت نہیں ہوتی تھی لیکن جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی. یہ کس نے شروع کی؟ یہ حضرت عمر فاروق نے شروع کی ہے. جب آئے ایک بندہ ادھر پڑھ رہا ہے ایک ادھر تو حضرت عمر فاروق نے کہا اکیلے جو پڑھ رہے ہو اگر تم سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیے تو کیا اچھا ہے. تو پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو امام مقرر کیا اور لوگوں کو کہا کہ آپ ان کے پیچھے نماز تراویح ادا کرو. تو بعد جماعت نماز تراویح شروع ہو گئی. اگلے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آئے تو بڑے خوش ہوئے. لوگ ایک امام کے پیچھے نماز تراویح ادا کر رہے تھے تو بڑے خوش ہوئے. اور حضرت ابی بن کعب کون ہے؟ جن کے متعلق مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ مجھے رب فرماتا ہے کہ آپ قرآن ابی بن کعب کی زبان سے سنا کریں. فرمایا کہ اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت ابی بن کعب سے سنیں. اور حضرت ابی بن کعب کو جب سرکار نے بتایا تو وہ خوشی سے رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے لیا. تو ان کی آواز بہت اچھی تھی. تو پتہ چلا کہ آج کوئی قرآن اچھی آواز میں پڑھے تو ہم اتنے محظوظ ہوتے ہیں. تو جب مدینے کے تاجدار قرآن پڑھا کرتے تھے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ ایک آدمی ہے زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے وہ قرآن پڑھ نہیں سکتا زبان بھی ساتھ اس کا نہیں دیتی. تو محدثین کرام فرماتے ہیں اگر وہ باوضو ہو کر قرآن مجید کو کھول کے قرآن کو دیکھ ہی لے اللہ تعالیٰ اس کو بھی تلاوت کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے. ایک انگریزی کی کتاب ہے میتھ کی کیمسٹری کی کتاب ہے ٹھیک ہے پڑھی رہے آپ جتنی مرضی اٹھائیں.
کیا فرق پڑے گا؟ ٹھیک ہے علم تو ہم حاصل کر سکتے ہیں، قرآن وہ ہے کہ یہ قرآن یہ مشتاق صاحب نے وہاں سے پکڑ کے تو مجھے پکڑایا، اس پر بھی عبادت کا اجر و ثواب ہے۔ جس نے قرآن پر غلاف چڑھایا، غلاف کو اتارا، پکڑا، دیا، ورق الٹا، اوپر سے دیکھا، انگلی چلائی، انگلی پر اجر و ثواب۔ یعنی قرآن کے ساتھ بندے کی جس حوالے سے بھی نسبت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرما دے۔ اور ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وقت زیادہ ہو چکا، غفلت میں رہے، تو اب قرآن مجید وہ بڑی محنت سے پڑھتے ہیں، پہلے جوڑ کرتے ہیں، پھر توڑ کرتے ہیں، پھر کبھی آگے، پھر کبھی پیچھے سے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روانی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، تیز رفتاری کے ساتھ رواں ہو چکا ہے، اس کے لیے بھی ثواب ہے، پر جو کوشش کر کے قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، دوہرا اجر و ثواب ہے، کیونکہ وہ ایک محنت کر رہا ہے، اس کا اجر و ثواب مل رہا ہے، دوسرا وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اللہ اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ جس حوالے سے بھی نسبت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو عبادت سے، اجر و ثواب سے، اس دولت سے اس کی جولی کو اللہ تعالی مال فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ قرآن مجید کے شروع سے لے کر آخر تک پورے قرآن کو اگر ہم دیکھیں تو پورا قرآن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کر رہا ہے۔ ہم جب درس انظامی پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری خاور حسین نقشبندی صاحب کی۔ وہ ایک لڑکے نے ان سے پوچھ لیا یہ جو کافروں کے متعلق آیتیں ہیں تو یہ سرکار کی کیسے شان ہے؟ تو مسکرا کے فرمانے لگے وہ سرکار کے گستاخوں کا رد ہو رہا ہے، یہ مصطفیٰ کی عظمت و شان ہے۔ یہ جو سرکار کے منکر ہے ان کا رد ہے، ان کو رگڑا دیا جا رہا ہے، اور دیکھا جائے تو حقیقتاً وہ بھی مصطفیٰ کے کمالات ہیں، وہ بھی سرکار کے کمالات ہیں، وہ بھی سرکار کی عظمت و شان ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے سرکار کی وہ ذات ہے کہ رحمت للعالمین ان کی شان ہے۔ اگر پروفیسروں والی تقریر سننی ہے تو پھر میں بھی خشکی کے ساتھ ہی کرتا ہوں، اگر سور والی سننی ہے تو تسی بھی پھر سوڑا لی سبحان اللہ کہو نا ذرا۔ رحمت للعالمین ان کی شان ہے، مقام محمود ان کا مقام ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ان کا انجام ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ مصطفیٰ کا اخلاق ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ان کی شان ہے۔ قرآن قال ہے، ہمارا نبی اس کا حال ہے، قرآن کا جو کہا ہوا ہے مصطفیٰ کا وہ کیا ہوا ہے، قرآن سپاروں میں ہے، مصطفیٰ مدینے کے بازاروں میں ہے۔ قرآن سپاروں میں ہے، مصطفیٰ مدینے کے بازاروں میں ہے۔ ارے قرآن نے جو کچھ بھی کہا گئے مصطفیٰ نے عمل کر کے دکھایا ہے، قرآن کلام اللہ گئے، ہمارے نبی رسول اللہ ہے۔ اور اگلے جملے سن کے تو آپ گھوم جائیں گے اور جھوم جائیں گے، قرآن میں ریب نہیں، توجہ ہے سب کی، قرآن میں ریب نہیں، مصطفیٰ میں عیب نہیں، یہ بھی پاک ہے وہ بھی پاک ہے، یہ بھی پاک ہے وہ بھی پاک ہے۔ اور آپ کہیں کہ شاید ویسے ہی کہہ دیا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس طرح کا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، مصطفیٰ کا اخلاق قرآن ہی تو ہے، ان کا اخلاق قرآن ہے۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن مجید نے جو کہا ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو، اگر کتابی شکل میں دیکھنا ہو تو قرآن یہ ہے، اور اگر چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو وہ مدینے کے تاجدار کی ذات بابا۔ یہ جو کافر لوگ تھے، کافر 40 سال نبوت سے پہلے اس کے بعد بھی مسلسل وہ عیب تلاش کرتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے،
मुसलसल। आज हमारे पास कोई 5 मिनट बंदा बैठे तो हम 20 ऐब उससे निकाल लेते हैं, ये बोलता ठीक नहीं है, चलता ठीक नहीं है, ये इस तरह, ये उस तरह है। ये रिश्ता देखने लोग जाते हैं तो 2 मिनट में जज करके बाद में नहीं आके कहते हो नहीं कद छोटा है, ये बोलता ठीक नहीं है, ये तालीम इसकी ये नहीं है। 63 साल जिंदगी में काफिरों का, कुछ जो काफिर थे उनका काम ही यही था कि हम ऐब तलाश करें। उन्होंने कहा कि हम इसके साथ तिजारत करके देखते हैं। आपने उसमें भी दयानतदारी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा ये तो दयानतदार है, बहुत बड़ी बात है, मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा ये तो कारोबार में भी दयानतदार है। उन्होंने कहा कि इसके पास अमानत रख के देखते हैं। अमानत रख के देखी तो उन्होंने कहा ये तो ईमानदार भी है। और इतना यकीन था कि जो उनके सगे बहन भाई थे, जो वालिदैन थे, उनके पास अमानत नहीं रखते थे। अमानत रखते थे तो मेरे और आपके करीम आका के पास अमानत रखते थे। वालिदैन पे यकीन नहीं था, सरकार पे यकीन था, हालांकि मुसलमान नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि हम इनके साथ दीगर मुआमलात करके देखते हैं। वो मुआमलात करके देखा तो सरकार को सच्चा पाया। हत्ता के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह हुए तो वो खवातीन से, बीवियों से भी पूछते रहे कि हमें कोई ऐब ही बता दो, तुम साथ रहती हो तो कोई ऐब ही बता दो, तुम्हारे सामने निजी सरकार की जिंदगी भी है। उन्होंने भी कहा नहीं, सरकार में तो कोई ऐब नहीं, अल्लाह ने बेऐब रसूल बनाकर भेजा। अब जो मैं जुमला कहने लगा हूं, अगला रमजानो आने तक इंशाअल्लाह अजीज ये फजाएं इससे मुअत्तर रहेंगी। ये जितने काफिर थे 63 साल जिंदगी में ऐब तलाश करते रहे, कोई गलती ढूंढते रहे, न मिली तो वो बैक जुबान होकर बोले। उन्होंने कहा हमें काबे के रब की इज्जत और जलाल की कसम है, अगर अल्फाज में सिमट जाए तो उसे कुरान कहते हैं, और अगर मदीने की गलियों में चलने लगे उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। 63 साल जिंदगी में ईमान से बताएं कि उनको कोई ऐब नजर आया? 40 साल की जिंदगी आपकी जिंदगी मुबारक थी जब आप कोहे सफा पे चले और आपने इरशाद फरमाया कि ये बताओ 40 साल में तुम में रहा तो तुमने मुझे कैसा पाया? सब ने बयाक जुबान होके कहा या रसूल अल्लाह, हमने आपको बेमिसलो बेमिसाल पाया। हालांकि मुसलमान तो नहीं थे। आपने फरमाया कि ये बताओ कि अगर मैं ये तुम्हें कहूं कि पीछे से एक लश्कर आने वाला है, सरकार पहाड़ पे सवार थे, सारे लोग नीचे थे, फरमाया कि अगर मैं कहूं लश्कर आने वाला है, तुम्हें आकर गर्क कर देगा तो मान जाओगे? उन्होंने कहा बिल्कुल मान जाएंगे। तो आपने फरमाया कि अगर लश्कर ना आए तो फिर मुझे झूठा कहोगे? नाउजुबिल्लाह। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम कहेंगे हमारी आंखें अंधी हो गई हैं, हमें लश्कर नहीं नजर आ रहा, मोहम्मद झूठ नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा हम कहेंगे आंखें अंधी हो गई हमारी, मोहम्मद झूठ नहीं बोलते। तो फिर आपने उस मौके पे फरमाया अगर मेरे कहने पर तुमने लश्कर को मान लिया है तो फिर मेरे कहने पर अल्लाह को भी एक मान लो। तो अबू लहब ने उस मौके पर बदतमीजी की, कहने लगा जी आपने हमें इसलिए बुलाया था, नाउजुबिल्लाह तेरा हाथ टूट जाए, इस तरह के उसने अल्फाज कहे। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, और तूने मेरे महबूब के एक हाथ के मुतल्लक कहा, मैं रब होकर कहता हूं तेरे दोनों हाथ टूट जाए। और मैं कुरान का हवाला देने लगा हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ के देखे, दीगर अंबिया का, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। जब उनको लोगों ने जुटलाया है तो उन्होंने खुद जवाब दिया है। नबियों को जुटलाया तो खुद जवाब दिया, लेकिन जब बारी आई बादशाहों के बादशाह की, जब बारी आई वल्लैल की जुल्फों वाले की, जब बारी आई पैकरे हुस्न और जमाल की, जरा सारे लोग बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फिर मोहब्बत से बोले ताकि महफिल की रूहानियत में और इजाफा हो जाए। जब बारी आई कायनात के शहंशाह की, जब बारी आई पैकरे हुस्न और जमाल की, और जब बारी आई आमिना के लाल की, फरमाया कि वो और नबी थे, उनको लोगों ने जुटलाया तो वो खुद जवाब देते रहे। जब मुस्तफा को जुटलाया सरकार जवाब देने लगे। अल्लाह ने फरमाया ना ना प्यारे हबीब आप खुश खामोश रहे, आपकी तरफ से मैं रब होकर इनको जवाब दूंगा।
فرمایا کہ آپ خاموش رہیں، آپ کی طرف سے ہم ان کو جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب جواب ارشاد فرمایا، نون والقلم وما یسطرون جواب ارشاد فرمایا۔ تو یہ قرآن ہے، قرآن بھی بے مثل و بے مثال ہے، جس سینے پر قرآن نازل ہوا وہ مصطفیٰ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اسی لیے تو محبت والے نے کہا تیری نئی مثال سونیا، تیری نئی مثال سونیا، تو ہے آمینہ دلال سونیا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، ہے یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن، یہ کتابوں کا سردار ہے وہ رسولوں کا سردار ہے۔ اس میں خدا کا کمال ہے، اس میں خدا کا جمال ہے۔ یہ سینوں میں اترنے والا قرآن ہے، وہ روحوں میں اترنے والا قرآن ہے۔ یہ لوگوں کے لیے رحمت ہے، وہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن، یہ بھی سچا ہے وہ بھی سچا ہے، یہ بھی خدا کا ہے وہ بھی خدا کا ہے، یہ بھی اعلیٰ ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، یہ بھی نرالا ہے وہ بھی نرالا ہے۔ مگر اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہ خاموش قرآن ہے، وہ بولتا ہوا قرآن۔ محبت کا اظہار کریں نا ذرا آپ۔ یہ خاموش قرآن ہے، وہ بولتا ہوا قرآن ہے۔ یہ قرآن لفظ ہے، وہ معنی ہے، یہ متن ہے، وہ تشریح ہے، یہ اجمال ہے، وہ تفسیر ہے۔ ارے نانا، اس قرآن کی 114 صورتیں ہیں، اس قرآن کی ایک صورت ہے۔ یہ قرآن کالی سطروں والا ہے، وہ کالی زلفوں والا ہے۔ اس قرآن کو پڑھنے والا قاری بن جاتا ہے، اس کو ایمان کی نگاہ سے دیکھنے والا صحابی بن جاتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت تے ذرا ہاتھ چکو نا، اے نعرے تے مٹھیاں پہنے ہی کوئی نہیں، ذرا تاجدار ختم نبوت۔ اتنی آواز سے بولیں کہ جو مرضیاں اگر وہ کرسی پہ بیٹھے ہوں تو لانتی تھلے ڈگ پہن، تاجدار ختم نبوت۔ سینے کا زور لگا کے بولیں تاجدار ختم نبوت۔ آمین 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 آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یہ ہاتھ بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے، یہ ذکر مصطفیٰ کے لیے اٹھا کر، یہ زبانیں بھی گواہی دیں گی، یہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا کرتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن ایک کتابی شکل و صورت میں ہے ہمارے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات بابرکات ہے وہ بھی ایک قرآن ہے، وہ قرآن کا ایک عملی نمونہ ہے ہمارے سامنے۔ اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا۔ لیکن یہ مقام اسی کو سمجھ آتے ہیں کہ جو قرآن پڑھے اور دل میں قرآن والے کی محبت ہو۔ ورنہ آدم چشتی نے فرمایا ہے نا، محبوبہ تے نکتہ چینی کرن تو جیرا باز نہیں آندا، اصل منافق جانو اسنو ایویں جھوٹا پیار جتاؤندا۔ سانو دسیا کسے عشق دے مفتی جیرا مر اے فرماؤندا، آزم جتھے دل لگ جاوے ہوتے عیب نظر نہیں آندا۔ اسی کی ظہوری ساڈا کی بیان ہے، او دیاں تے صفتاں دا نات خواہ قرآن ہے۔ اے سورتا سپارے رنگ نبی دے جمال دا، اور لب کے لے آوا کتھو سونا تیرے نال۔ قرآن کا اگر عملی نمونہ دیکھنا ہو تو وہ مدینے کے تاجدار کی ذات بابرکات ہمارے سامنے ہے۔ آخری صرف 1-2 منٹ میں بات کر کے گفتگو مکمل کروں گا۔ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ 10 رمضان المبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके साथ बड़ी मोहब्बत थी, उनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी खिदमत दीन के लिए बहुत ज़्यादा है। सिर्फ उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक ही बात कहूँगा, वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिनके शोहर नबियों के भी ताजदार हैं, रसूलों के भी ताजदार हैं, जिनकी बेटी सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नती औरतों की सरदार है, जिनके नवासे हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके साथ बड़ी मोहब्बत थी और फरमाया जन्नत में अल्लाह ने उनके लिए ऐसा घर तैयार किया है जहां पर कोई थकावट भी नहीं है। मोतियों से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के लिए जन्नत में घर तैयार फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद सिवाय हजरत इब्राहीम के, आपकी सारी औलाद जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई वो हजरत खदीजतुल कुबरा से अता फरमाई, और जो हजरत इब्राहीम है वो आपकी दूसरी बीवी मारिया किब्तिया से अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके दर्जात को मजीद बुलंदी अता फरमाए। हम सब